أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی قیامت کے منکر ہیں، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے رسول بنا کر کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں سخت تکبر کیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. جس دن وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی بلکہ سخت مصیبت ہوگی، اور وہ کہیں گے الہی ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی رکی ہوئی آڑ کر دے تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اور اپنے خیال میں انہوں نے جو نیک کام کیے ہوں گے ان کی طرف قصد فرما کر انہیں روشندان کی دھوپ میں نظر آنے والے غبار کے باریک بکھرے ہوئے ذروں کی طرح کر دیں گے، یعنی آخرت میں کافروں کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جنت والوں کے لیے اس دن بہترین ٹھکانہ اور نہایت اچھی آرام کی جگہ ہوگی۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کی جماعتیں جوگ در جوگ اتاری جائیں گی۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اس دن سچی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اور جس دن ظالم حسرت اور افسوس سے اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ نجات اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معید ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ایمان لے آیا اور پھر اپنے دوست کے ورغلانے پر اسلام سے منہ پھیر لیا اور دوبارہ کفر اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مارا جائے گا، چنانچہ بدر میں مارا گیا۔ حدیث پاک میں ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ دیکھے کسے دوست بنا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کوئی شخص اپنے دوست کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب کر لے گا وہ بروز قیامت پکار کر کہے گا ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلاں گمراہ شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بے شک اس گمراہ دوست نے میرے پاس قرآن کی نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور ہمارے رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا، یعنی اسے نہیں مانتے۔
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگ دشمن بنا دیے تھے، جس طرح یہ کافر آپ کے دشمن ہیں، اور آپ کا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر بولے، اس رسول پر سارا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ ہم نے قرآن اسی طرح تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ اس سے آپ کا مبارک دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اور وہ کفار آپ کے پاس جو بھی مثال اور اعتراض لائیں گے، ہم اس کے جواب میں آپ کے پاس حق اور اس سے بہتر بیان لائیں گے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ سب سے برا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر و مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ تو ہم نے فرمایا، تم دونوں ان لوگوں یعنی فرعونیوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ جب فرعونی کفر سے باز نہ آئے تو ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور ہم نے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا۔ اور ہود کی قوم عاد اور صالح کی قوم ثمود اور کنویں والوں یعنی شعیب کی قوم اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو ان کے کفر اور نافرمانی کے سبب ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہم نے سب کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائیں، اور جب وہ نہ مانیں تو ہم نے سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور ضرور یہ مشرکین مکہ قوم لوط کی اس بستی پر بارہا گزر چکے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی تھی، تو کیا یہ اپنے سفر کے دوران اس تباہ حال بستی کو نہ دیکھتے تھے، بلکہ انہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی امید نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور اے حبیب، جب وہ کفار مکہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔
قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں یعنی بتوں سے بہکا دیتے اگر ہم ان کی پوجا پر سختی سے جمے نہ رہتے۔ اور اللہ نے فرمایا ان قریب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ مومن اور کافر میں سے کون گمراہ تھا۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا آپ اس کی نگہبانی کا ذمہ لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر آپ کی بات سنتے یا سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو صرف چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إليك قبضا يسيرا؟ اے حبیب، کیا آپ نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے کس طرح فجر کے وقت میں زمین پر سایہ پھیلایا کہ اس وقت نہ اندھیرا ہوتا ہے نہ سورج، صرف سایہ ہوتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا کہ سورج نکلنے کے بعد بھی سایہ ختم نہ ہوتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر دلیل بنایا کہ دھوپ سے سائے کا پتہ چلتا ہے، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹا کہ جیسے جیسے سورج سر پر آتا ہے سایہ سمٹتا جاتا ہے۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے تاریک پردہ بنایا اور نیند کو آرام کا باعث بنایا اور اٹھنے کے لیے دن بنایا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجی اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے کسی مردہ خشک شہر کو زندہ کریں یعنی سر سبز و شاداب کریں، اور تاکہ ہم وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس بارش کے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ کبھی ایک جگہ پر برسایا اور کبھی دوسری جگہ پر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے سوا کچھ نہ مانا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ اور اے حبیب، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈر سنانے والا ایک نبی بھیج دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا بلکہ آپ ہی کو سب کا رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارا دین اختیار کر لیں تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیں گے اور آپ کے لیے بڑے خزانے جمع کر دیں گے۔ اس پر ارشاد ربانی ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو آپ کافروں کی بات نہیں مانیے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے ملے ہوئے دو سمندر جاری کیے کہ یہ ایک میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ دوسرا کھاری ہے نہایت کڑوا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور رکی ہوئی آڑ بنائی کہ ملے ہوئے ہونے کے باوجود ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہیں ہوتا۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، پھر اس کے لیے نسبی رشتے اور سسرال کے رشتے بنائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہ کافر اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو انہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کی مخالفت میں شیطان کا مددگار ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اے حبیب، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر جو اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہے تو کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کیجئے جسے کبھی موت نہ آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں بنایا، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو اے سننے والے، تو کسی جاننے والے عالم سے اس کی شان پوچھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں ہم کیا جانیں رحمان کیا ہے، کیا جسے سجدہ کرنے کا تم ہمیں کہو ہم اسے سجدہ کر لیں، اور اس سجدے کے حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا، لہٰذا وہ راہ حق سے اور بھی دور بھاگ گئے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ رب جس نے آسمان میں 12 برج بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند رکھا۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ یعنی عاجزی و انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں بس دور کا سلام۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے وقت نہ تو فضول خرچی کر کے حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی تنگی یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت سزا پائے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت سے رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، لیکن جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو بے شک اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو منہ پھیر کر اپنی عزت سنبھالے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اور وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام میں دیا جائے گا، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جنت ٹھہرنے اور رہنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے محبوب آپ فرمائیے اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو اس کے نزدیک تمہاری کوئی قدر نہیں، تو تم نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا تو اب تم کو ہمیشہ لازم رہنے والا عذاب ہو کر رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب کہیں آپ اس غم میں اپنی جان نہ دے بیٹھیں کہ وہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اے حبیب ان کے کفر پر غم نہ کریں، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں تو ان کے بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں اس کے سامنے جھکی رہ جائیں اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تو بے شک انہوں نے قرآن کو جھٹلایا تو ان قریب ان کے پاس اس عذاب کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے بکثرت عمدہ پودے اگائے۔ ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين، بے شک اس میں ضرور رب کی قدرت کی نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، اور اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ اے موسیٰ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور فرعونیوں کے جھٹلانے سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، تو میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا کر میرے ساتھ بھیج دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے ایک فرعونی کو مارا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون،
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس سے کہو کہ تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے یہاں نہ پالا تھا اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس گزارے؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، یعنی ہمارے ایک آدمی کو مار دیا اور تم ناشکرے ہو۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ فرعونی میرے ایک مکے سے ہی مر جائے گا۔ پھر جب میں نے تم سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے مصر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت و نبوت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ قال فرعون وما رب العالمين۔ فرعون نے کہا اور تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم موسیٰ کی باتیں غور سے نہیں سنتے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔ فرعون بولا بے شک تمہارے رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس پر ایمان لے آؤ۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ موسیٰ نے فرمایا کیا تو مجھے قید کر دے گا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز یعنی معجزہ لے آؤں؟ فرعون بولا تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت صاف ظاہر اژدہا ہو گیا۔
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو فوراً وہ دیکھنے والوں کے لیے سورج کی طرح جگمگانے لگا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بے شک یہ بڑے علم والا ماہر جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے تو اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. انہوں نے کہا اے فرعون تو موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو روکے رکھ اور شہروں میں جادوگر جمع کرنے والے آدمی بھیج دے تاکہ وہ تیرے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ تو ایک مقررہ دن کے وعدے پر جادوگر مقابلے کے لیے جمع کیے گئے۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوگے؟ شاید کہ ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ موسیٰ پر غالب آ جائیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرعون بولا ہاں ضرور ملے گی اور بے شک اس وقت تم ضرور میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا تم جادو کا جو سامان ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں جو جادو سے سانپ نظر آنے لگیں، اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. پھر موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ فوراً بہت بڑا اژدہا بن کر ان کے جادو کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو اللہ کی توفیق سے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. یہ دیکھ کر فرعون غضبناک ہو کر بولا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ یقیناً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تو ان قریب تم اپنا انجام جان لوگے۔ مجھے قسم ہے کہ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور ضرور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ جادوگر بولے ایمان کے بدلے جان دینے میں کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ بے شک ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب اس بات پر ہماری خطائیں بخش دے گا کہ فرعون کی رعایا میں سے ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل جائیے، بے شک آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين۔ تو بنی اسرائیل کے جانے کی اطلاع ملتے ہی فرعون نے شہروں میں لشکر جمع کرنے والے سپاہی بھیجے۔ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون۔ جب فرعونی لشکر جمع ہو گئے تو فرعون بولا، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک وہ مخالفت کر کے اور ہماری مرضی کے بغیر مصر سے نکل کر ہمیں غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہوشیار ہیں، وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغوں اور چشموں سے باہر نکال دیا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے باہر نکالا۔ ہم نے اسی طرح کیا اور فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ تو ہوا یوں کہ فرعونیوں نے دن نکلتے ہی بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، بے شک اب تو ہم ضرور پکڑے گئے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعونی لشکر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، وہ ہرگز تمہیں نہیں پکڑ سکتے، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ آپ اپنا عصا دریا پر ماریے، تو عصا مارتے ہی فوراً دریا پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور دریا میں پارا خشک راستے بن گئے۔ وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين۔ اور وہاں دریا میں ہم دوسروں یعنی فرعون اور اس کے لشکروں کو قریب لائے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا۔ ثم أغرقنا الآخرين۔
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں ضرور عبرت کی بڑی نشانی ہے، اور ان فرعونیوں میں اکثر ایمان والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور اے حبیب آپ ان کفار مکہ کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ابراہیم نے فرمایا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا وہ بت تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ وہ بولے ایسا تو کچھ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی کرنے لگے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کو غور سے دیکھا ہے جن کو پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ بے شک وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے پروردگار عالم کے، وہی میرا دوست ہے۔ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور پھر بھی وہ عاجزی اور انکساری اور تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين۔ ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب خاص کے لائق بندوں میں شامل فرما، اور میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور مجھے چین کے باغوں یعنی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ یعنی چچا آزر کو توبہ کی توفیق دے کر بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ اور جس دن سب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ فرمانا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے،
مگر جو اللہ کے حضور کفر و نفاق سے سلامت اور پاکیزہ دل لے کر حاضر ہوا تو وہ فائدے میں رہے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ بت جن کی تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہیں عذاب سے بچا کر تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ بت اور ان کے سب گمراہ پجاری جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سب لشکر بھی۔ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين۔ وہ جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين۔ اے بتو، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں مجرم لوگوں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين۔ اور نہ ہی ہمارا کوئی غمخوار قریبی دوست ہے، تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بے شک اس واقعے میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں یعنی ابراہیم کی قوم میں اکثر ایمان والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہیں ان کی قوم کے نوح نے فرمایا، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون۔ وہ بولے، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ آپ کی پیروی تو صرف غریب اور پیشے کے اعتبار سے گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ نوح نے فرمایا، مجھے ان کے کاموں یعنی پیشوں کے جاننے سے کیا غرض، میرا کام تو دعوت دینا ہے، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے، وہی انہیں جزا دے گا،
اگر تمہیں شعور ہوتا تو غریب مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھتے۔ وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين۔ اور میں مسلمانوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کے عذاب کا صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين۔ وہ بولے اے نوح اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تو تو میرے اور ان کے درمیان پورا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ مسلمان ہیں ان کو بچا لے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين۔ تو ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو بچا لیا جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بے شک اس واقعے میں ضرور نشانی ہے اور ان یعنی نوح کی قوم میں اکثر لوگ ایمان والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب مہربان ہے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون۔ ہود کی قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہیں ان کی قوم کے ہود نے فرمایا کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون۔ کیا تم راہ گیروں کو پریشان کرنے اور ان سے ہنسی مذاق کرنے کے لیے راستوں میں ہر اونچی جگہ ایک نشان یعنی اونچی عمارت بناتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد فرمائی جن کو تم جانتے ہو، چوپایوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی اور باغوں اور چشموں سے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو بے شک مجھے تم پر قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين۔ وہ بولے اے ہود ہم پر برابر ہے، چاہے آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جن باتوں سے آپ ڈرا رہے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں شدید آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں ضرور عبرت کی بڑی نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب مہربان ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ صالح کی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہیں ان کی قوم کے صالح نے فرمایا کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم۔ کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و چین سے ہمیشہ رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور ان کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم و نازک ہے۔ وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ اور تم پہاڑوں میں بڑی مہارت سے گھر تراشتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور حد سے بڑھنے والوں یعنی کفار اور مشرکین کے کہنے پر نہ چلو جو زمین میں ظلم و گناہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان كنت من الصادقین۔ قوم نے صالح سے کہا آپ پر تو جادو کیا گیا ہے، آپ تو ہم ہی جیسے ایک آدمی ہیں، اگر آپ سچے رسول ہیں تو کوئی نشانی لائیے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے بطور نشانی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ صالح نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے برائی کے ارادے سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين
فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اسے ہلاک کر دیا، پھر عذاب آتا دیکھ کر پچھتاتے رہ گئے۔ پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس واقعے میں ضرور عبرت کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب انہیں ان کی قوم کے لوط نے فرمایا، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون۔ کیا تم مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں بنائیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ وہ بولے، اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ضرور تمہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ قال إني لعملكم من القالين۔ لوط نے فرمایا، بے شک میں تمہارے برے کام سے سخت بیزار ہوں۔ رب نجني وأهلي مما يعملون۔ لوط نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کام کے عذاب سے بچا۔ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين۔ تو ہم نے لوط اور ان کے سب گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو لوط کی منافقہ بیوی تھی، وہ پیچھے عذاب میں گرفتار ہونے والوں میں رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، تو عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر وہ کیا ہی بری بارش تھی۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بے شک اس واقعے میں ضرور عبرت کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ جنگل مدین کے قریب تھا،
جس میں بہت سے ہرے بھرے درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ وہاں کے رہنے والے ناپ تول میں کمی، لوٹ مار اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، جیسا کہ آپ مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين۔ تم ناپ پورا کرو اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور صحیح ترازو سے تول کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے شعیب سے کہا، آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے، آپ تو ہم ہی جیسے ایک آدمی ہیں، اور یقیناً ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ قال ربي أعلم بما تعملون۔ شعیب نے فرمایا، میرا رب تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم۔ تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اس طرح کہ پہلے انہیں شدید گرمی پہنچی جس سے انہیں کہیں امن و سکون نہ ملتا تھا، پھر ایک سیاہ بادل سائبان کی شکل میں ظاہر ہوا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اچانک اس سے آگ برسی جس سے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ بے شک اس واقعے میں ضرور عبرت کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو روح الامین یعنی جبریل لے کر اترے آپ کے قلب مبارک پر، تاکہ آپ اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں روشن عربی زبان میں، اور بے شک اس قرآن کا چرچا اگلی کتابوں میں موجود ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہ تھی کہ اس نبی کی حقانیت کو
بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ انہیں قرآن پڑھ کر سناتا تب بھی وہ ضدی لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لاتے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم۔ اسی طرح ہم نے قرآن کا جھٹلانا مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ، تو وہ عذاب اچانک ان پر آ پڑے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی تاکہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو مذاق سمجھ کر اس کی جلدی کرتے ہیں؟ بھلا دیکھیے تو اگر ہم انہیں کچھ سال دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو کچھ نعمتیں انہیں فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئی تھیں وہ ان کے کیا کام آئیں گی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب کا ڈر سنانے والے موجود تھے نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو وحی سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کی طرف جو وحی ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچائے، اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ تو اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہ کرو ورنہ تجھ پر سخت عذاب ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے حبیب آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھا دیجئے، یعنی ان پر لطف و کرم فرمائیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ رشتہ دار آپ کی نافرمانی کریں اور ایمان نہ لائیں تو ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں، اور اس رب پر بھروسہ کیجئے جو عزت والا بحد رحم فرمانے والا ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو دیکھتا ہے۔ اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اس میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا
بحالت نماز تمہاری آنکھ شریف کی گردش ملاحظہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ آگے پیچھے یکساں ملاحظہ کرتی ہے۔ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے اور پیچھے یکساں ملاحظہ فرماتے تھے۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ اے کافروں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی سنائی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور گمراہ لوگ بےہودہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ بدلہ یہ لیا کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی یا اسلام کے خلاف کچھ کہا تو انہوں نے پلٹ کر ان بے ادبوں کو جواب دیا۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اجر و ثواب کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے بھی اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ مرنے کے بعد وہ کس بری جگہ پلٹ کر جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ طاسین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور خوشخبری ہے ان ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے کر دکھائے ہیں تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور اے حبیب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے اللہ کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جب آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ کے ساتھ مدین سے مصر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک رات شدید برف باری ہوئی اور سخت اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ اتنے میں آپ نے طور پہاڑ کی طرف ایک روشن آگ محسوس کی۔
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس سے کوئی چمکتا ہوا شعلہ لاتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ جو آگ کی تلاش میں ہیں اور فرشتے جو اس آگ کے آس پاس ہیں انہیں برکت دی گئی، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم۔ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، عزت والا، حکمت والا۔ وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون۔ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے عصا ڈالا تو اسے لہراتا ہوا دیکھا، گویا وہ سانپ ہے، تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسولوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد اس کے بدلے میں نیکی کر لے تو بے شک میں بہت بخشنے والا، بے حد مہربان ہوں۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں اور پھر نکالیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں ایک نشانی ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آئیں تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں یعنی معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے، تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور سلیمان علم و نبوت اور حکومت میں
داؤد کے جانشین ہوئے اور انہوں نے فرمایا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں دین و دنیا کی ہر نعمت سے حصہ عطا ہوا، بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے ان کے لشکر جمع کیے گئے تو وہ نظم و ضبط کے لیے ایک جگہ روکے جاتے تھے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی پر آئے تو ایک چونٹی جو ان کی ملکہ تھی کہنے لگی اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنسنے لگے اور عرض کی اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری پسند کے نیک کام کرتا رہوں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ضرور اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل میرے پاس لے کر آئے۔ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہوا اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے عرض کی حضور، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اسے سلطنت کی ہر چیز سے نوازا گیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں اچھے بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، تو وہ سیدھی راہ نہیں پاتے۔ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے
جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں یعنی بارش اور نباتات وغیرہ نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان نے ہدہد سے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے وہ فرمان لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے درباریوں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو نہایت مہربان بحد رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ حکم ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں قطعی کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ وہ بولے، ہم بڑے طاقتور اور بڑی سخت لڑائی لڑنے والے جنگجو ہیں، اور فیصلے کا اختیار آپ ہی کے پاس ہے، تو غور کر لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ وہ بولی، جنگ کی صورت میں جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ اگر وہ نبی ہیں تو تحفہ قبول نہ کریں گے بلکہ اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ پھر جب قاصد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے جو دین اور ملک وغیرہ عطا فرمایا ہے وہ اس دنیاوی مال سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا۔ مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ اے ملکہ بلقیس کے قاصد، تو ان کی طرف لوٹ جا، اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو اس شہر سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں گے۔ جب قاصد نے واپس پہنچ کر ملکہ بلقیس کو تمام حالات و واقعات بتائے تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ایک بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی اور اپنا تخت 7 محلوں میں سے سب سے آخری محل میں محفوظ کر دیا اور تمام دروازوں پر تالے لگا کر ان پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ چنانچہ آگے ارشاد ربانی ہے، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک بڑا طاقتور جن بولا، میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر ضرور قوت والا امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ سلیمان کے دور کے ولی آصف بن برخیا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے عرض کی، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تخت حاضر کر دیا۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا۔ اللہ کے ولی آصف بن برخیا نے بھاری بھرکم تخت جو سینکڑوں میل مسافر پر تھا آنن فانن حاضر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اپنے مقرب بندوں کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، لہٰذا اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار انتہائی افسوسناک ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے فرمایا کہ اس ملکہ بلقیس کی آزمائش کے لیے اس کے تخت کا حلیہ بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اس تبدیلی کے باوجود اپنے تخت کو پہچاننے کی راہ پاتی ہے یا ناواقف لوگوں میں شامل ہوتی ہے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب وہ سلیمان کے دربار میں آئی تو اس سے کہا گیا، کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی، ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس واقعے سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور ہم آپ کے فرما بردار ہوئے۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔
اور اسے ایمان سے اس چیز نے روکا ہوا تھا جسے وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا تھا جس کے نیچے پانی جاری تھا، تو جب اس نے وہ صحن دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل سکے۔ سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے بنا ہوا صاف شفاف چکنا صحن ہے۔ وہ عرض کرنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کی قوم کے صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ ہو گئے، ایک مومن دوسرا کافر۔ کافر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیں۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی یعنی عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر بارشیں بند ہو گئیں اور وہ بھوک سے مرنے لگے، تو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے ہم نے آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے برا شگون لیا کہ آپ کی وجہ سے بارش بند ہو گئی ہے۔ صالح نے فرمایا تمہاری بدشگونی اور نحوست تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ کے پاس سے آئی ہے، بلکہ تم لوگوں کو قحط کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ اور سمود کے شہر حجر میں 9 شخص بڑے شریر تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور وہ اصلاح نہ چاہتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ وہ 9 آدمی آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم ضرور صالح اور ان کے گھر والوں پر رات کو چھاپا ماریں گے اور سب کو قتل کر دیں گے، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس گھر والوں کے قتل کے وقت حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون۔ اور انہوں نے سازش تیار کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو دیکھیے ان کی سازش کا کیسا برا انجام ہوا، ہم نے ان 9 افراد کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون۔
تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو صالح پر ایمان لائے اور ان کی نافرمانی سے ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور لوط کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ کتنا برا کام ہے؟ کیا تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين۔ تو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی منافقہ بیوی کے ہم نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو اللہ کے عذاب سے ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری بارش تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو، کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے وہ بت جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟